یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحمين. میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، معزز سامعین، بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، رمضان المبارک کے بعد یہ پہلا جمعہ ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اسی آیت کے متعلق چند گزارشات آپ کے سامنے عرض کروں گا. دعا ہے کہ خالق کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے. مجھے اور آپ کو دین کی باتیں سن کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کی لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے. خالق کائنات نے پہلے بھی بہت ساری کتابیں نازل فرمائی. تورات، زبور، انجیل، صحیفے. لیکن ان میں اور قرآن پاک میں فرق ہے. باقی جو اللہ نے کتابیں نازل فرمائی وہ کتاب کی شکل میں ہے. تورات اللہ نے نازل فرمائی. موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ تم کوہ طور پر آؤ، کتاب ملے گی. زبور حضرت داؤد علیہ السلام پہ اللہ نے نازل فرمائی، حکم دیا اے داؤد اپنے معبد خانے میں آؤ، کتاب ملے گی. انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اللہ نے نازل فرمائی. اللہ نے حکم دیا اے عیسیٰ اپنی عبادت خانے میں آؤ، کتاب ملے گی. یہاں بھی تھوڑا سا فرق ہے. اللہ نے موسیٰ کو کوہ طور پر بلا کر کتاب دی، داؤد علیہ السلام کو معبد خانے میں بلا کر کتاب دی. عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی عبادت خانے میں بلا کر کتاب دی. جب میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر کی باری آئی، اللہ نے کہیں نہیں بلایا کہ فلاں پہاڑ پر آؤ کتاب ملے گی، فلاں مسجد میں آؤ کتاب ملے گی، فلاں عبادت گاؤں میں آؤ کتاب ملے گی. اور فرمایا نبی جی آپ جہاں پر آؤ گے وہی کتاب پہنچے گی. آپ مسجد میں ہیں قرآن وہیں اترا، بازار میں ہے قرآن وہاں آ رہا ہے، پہاڑ پر ہے قرآن وہاں آ رہا ہے، غار میں ہے قرآن وہاں آ رہا ہے، بازار میں قرآن وہاں آ رہا ہے. یہاں تک کہ آپ عائشہ کے حجرے میں ہیں قرآن وہاں
آئی، وہ آئی تو کتاب کی شکل میں اور آ کر بکھر گئی. اور قرآن مجید بکھر بکھر کے آیا. کبھی کوئی سورت آ رہی ہے، کبھی کوئی آیت نازل ہو رہی ہے، کبھی کوئی رکوع نازل ہو رہا ہے. یہ بکھر کے آیا اور ایسا جڑا، اب قیامت تو آ سکتی ہے، قرآن کو کوئی نہیں بکھیر سکتا. یہ قرآن مجید کی شان ہے. قرآن مجید ایسی کتاب ہے، دنیا میں سینکڑوں کتابیں، ہزاروں کتابیں ہیں. ہر کتاب کو پڑھنا، اس کو یاد کرنا مشکل ہے. دنیا میں تورات کتاب آسمانی کتاب ہے، اس کے دنیا میں حافظ نہیں ہے. روایات میں ہے تورات کتاب کے دنیا میں صرف 3 حافظ تھے. ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام. یہ 3 حافظ تھے بس. اس کے بعد کوئی حافظ نہیں بنا اور نہ آپ موجود ہیں. زبور کتاب کا کوئی حافظ نہیں. حضرت داؤد علیہ السلام صرف حافظ تھے بس، اس کے علاوہ کوئی حافظ نہیں. انجیل کتاب کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حافظ ہیں بس، ان کے علاوہ دنیا میں کوئی حافظ نہیں. تو کبھی غور کیا قرآن مجید پر کہ کیسی اللہ نے عجیب کتاب ہمیں عطا فرمائی کہ 7 سال کا بچہ بھی ملے گا، 10 سال کا بھی ملے گا، 20 سال کا بھی ملے گا، 50 سال کا بھی ملے گا، 55 کا حافظ بھی ملے گا، 55 کا حافظ بھی ملے گا. یہ معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے یہ معجزاتی کتاب ہمیں دی. یہ قرآن مجید معجزہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. معجزے میں بھی یاد آئی بات، حضرت مولانا صفد رکاٹوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ایک بات لکھی. بات توجہ سے سننا. بات یہ لکھی کہ یورپ کی ویلفیئر سوسائٹی نے ایک میٹنگ بلائی. میٹنگ میں یہ بات رکھی کہ لوگ مذہب کے نام پہ لڑتے ہیں، کیوں نہ تمام مذاہب کو ایک مذہب پہ اکٹھا کر دیا جائے. یہ میٹنگ کی کہ لوگ مذہب کے نام پر جھگڑتے ہیں، تمام مذاہب کو ایک مذہب پہ لا کے کھڑا کر دیا جائے. اب انہوں نے ایک یہودی دانشمند کو بلا لیا، ایک عیسائی دانشمند کو بلا لیا، ایک مسلمان دانشمند کو بلا لیا. 2 جج بن گئے. اب جج کہہ رہا ہے کہ مذہب اسے کہتے ہیں جس کی نسبت کسی نبی کی طرف ہو. اب بتاؤ تمہارے مذہب کی نسبت کس نبی کی طرف ہے، کس نبی کی طرف ہے؟ یہودی نے کہا ہمارے مذہب کی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے. عیسائی نے کہا ہمارے مذہب کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے. مسلمان بولا کہ ہمارے مذہب کی نسبت جناب محمد رسول اللہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف ہے. یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، مذاہب تو بھی بہت سارے، ان 3 کو کیوں بلایا؟ ان 3 مذاہب کس لیے بلایا کہ یہ جو 3 مذہب ہیں ان کی نسبت انبیاء کرام کی طرف ہے اور یہ آفاقی اور آسمانی مذاہب، باقی مذہب آسمانی مذاہب نہیں ہے، اس لیے ان تینوں کو بلایا. جج نے ایک اور بات کی، توجہ سے بات سننا. جج نے ایک اور بات کی. بات یہ تھی کہ یہ دور کس نبی کا دور ہے؟ یہ دور کس نبی کا دور ہے؟
یہودی بولا ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے. عیسائی بولا نہیں نہیں یہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے. مسلمان دانشمند بولا کہ نہیں نہیں یہ دور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے. جج نے کہا نہیں یوں بات نہیں چلے گی، بات ہوگی دلیل سے، بات دلیل سے ہوگی، یوں بات نہیں ہوگی. اللہ رب العزت ہر نبی کو معجزہ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر نبی کو معجزہ دیتا ہے. اگر نبی کے جانے کے ساتھ معجزہ بھی چلا گیا تو سمجھ لو اس نبی کا دور بولو یار چلا گیا. تھوڑی زبان ہے نا، اس نبی کا دور بھی چلا گیا. مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، لاٹھی، اب اگر ہمیں مل بھی جائے ہم اس لاٹھی سے سانپ نہیں بنا سکتے. کیوں؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے ساتھ ان کا معجزہ بھی چلا گیا، ان کا معجزہ بھی ختم ہو گیا. اگر ہمیں سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی مل بھی جائے ہم اس انگوٹھی کو پہن کر پرندوں سے باتیں نہیں کر سکتے، جانوروں سے باتیں نہیں کر سکتے، حیوانوں سے باتیں نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے جانے کے ساتھ ساتھ ان کے معجزے بھی چلے گئے. تو جس نبی کا معجزہ نبی کے جانے کے ساتھ چلا گیا اس کا دور بھی چلا گیا. جس نبی کے جانے کے ساتھ اس کا معجزہ نہیں گیا یہ اس نبی کا دور ہے. مسلمان دانشمند اٹھا، جلدی جلدی گیا، قرآن ہاتھ میں پکڑا اور آ کر جج کے سامنے رکھ دیتا ہے اور آ کر کہتا ہے جج صاحب یہ قرآن ہمارے نبی کا معجزہ ہے، یہ قرآن ہمارے نبی کا معجزہ ہے. یہ کل بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے. یہ کل بھی ہدایت دیتا تھا، آج بھی ہدایت دیتا ہے. یہ کل بھی زندگیاں بدلتا تھا، آج بھی زندگیاں بدلتا ہے. اس کے اندر کل بھی اثر تھا، آج بھی اثر ہے. کل بھی اس کے حافظ تھے، آج بھی اس کے حافظ ہے. کل بھی اس کے عالم تھے، آج بھی اس کے عالم ہے. کل بھی لوگوں نے پڑھا، آج بھی لوگ پڑھ رہے. کل بھی لوگوں نے حفظ کیا، آج بھی لوگ حفظ کر رہے. یہ قرآن بتا رہا ہے یہ دور ہمارے نبی کا دور ہے. یہ قرآن بتا رہا ہے یہ زمانہ ہمارے نبی کا زمانہ ہے. یہ قرآن بتا رہا ہے یہ وقت ہمارے نبی کا وقت ہے. قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا ہے، چاند ستاروں میں تیرے نام کا چرچا. گلشن کے ہر ایک رنگ میں گل میں تیری خوشبو، رنگین بہاروں میں تیرے نام کا چرچا. موجوں کی روانی میں، تلاطن میں، بہار میں، خاموش کناروں میں تیرے نام کا چرچا. مسجد ہو کے محراب، منبر کے مصلی ہم کو ملا. چاروں میں تیرے نام کا چرچا. کہتا ہے قمر بے کبھی وہ انگلی اٹھائے، انگلیوں کے اشاروں میں تیرے نام کا چرچا. میرے بھائیوں اللہ رب العزت نے اس کائنات میں ہر عمدہ چیز کو چنا اور چن کر گلدستہ بنا کر اس امت کو عطا فرما دیا. تو یہ قرآن بتا رہا ہے یہ دور کس نبی کا دور ہے؟ بولو 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 ہمارے نبی کا دور ہے. یہ قرآن بتا رہا ہے یہ کل بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے. یہ معجزہ دنیا میں موجود ہے، معجزہ نہیں گیا. تو یہ دور ہمارے نبی کا دور ہے. اگر آج کا کوئی کانا، کوئی دجال، کوئی لانتی، کوئی کذاب کھڑا ہو کے کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ہم اس کو کہیں گے اس دور میں ہم تجھے گزرے نہیں دیں گے. یہ دور ہمارے نبی کا دور ہے. یہ قرآن ختم نبوت پر دلیل ہے کہ ہمارے نبی کے ساتھ یہ معجزہ آیا تھا، دنیا میں موجود ہے. اور جب معجزہ موجود ہوتا ہے وہ دور اسی نبی کا چلتا ہے اور قیامت تک یہ قرآن معجزہ دنیا میں رہے گا اور نبی کا دور بھی قیامت تک رہے گا. تو میرے بھائیوں خالق کائنات میں، اس کائنات میں، اس دنیا میں بہت ساری چیزیں بنائی، بہت ساری مخلوقات بنائی. خالق کائنات میں، اس کائنات میں، اس دنیا میں
چیزوں کا انتخاب کیا، مخلوقات کو چنا، دن رات کو چنا اور چن کر ایک گلدستہ بنا کر اس امت کے حوالے کر دیا۔ اب توجہ میری طرف کرنا، اس کائنات میں اللہ نے مخلوقات تو بہت ساری بنائی، لیکن 4 مخلوقات کو اللہ نے اس کائنات میں چنا، چن کر رونما کیا۔ ایک کو اللہ نے حیوان کہا، ایک کو اللہ نے جنات کہا، ایک کو اللہ نے ملائکہ کہا، ایک کو اللہ نے فرشتے کہا۔ یہ 4 طرح کی مخلوقات اللہ نے چنی۔ مخلوقات تو ہزاروں، لاکھوں، اربوں، کھربوں ہے، 4 کو چن کر اللہ نے رونما کیا، لیکن ان 4 میں سے ایک کو اللہ نے چن کر ساری مخلوقات کا سردار بنا دیا، وہ انسان ہے۔ انسان کو چنا، اللہ نے ساری مخلوقات کا سردار بنا دیا۔ اسی طرح اللہ نے فرشتے تو بہت سارے بنائے، لاکھوں اربوں کھربوں فرشتے، 4 کو چن کے رونما کر دیا۔ ایک کو حضرت جبریل کا، ایک کو حضرت میکائیل کا، ایک کو حضرت اسرافیل کا، ایک کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا۔ ان 4 میں سے اللہ نے جبریل کو چن کر سارے فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ اس کائنات میں اللہ نے طبقے تو بہت سارے بنائے، قرآن مجید اٹھائیے اور پڑھیے، طبقے بہت سارے ہیں، لیکن 4 کو چن کے رونما کر دیا۔ ایک کو النبیین کا، ایک کو صدیقین کا، ایک کو شہداء کا، ایک کو صالحین کا۔ پھر ان 4 میں سے اللہ نے انبیاء کے طبقے کو چن کر سارے طبقوں کا سردار بنا دیا۔ آگے چلیے، اس کائنات میں خالق کائنات نے مہینے تو بہت سارے بنائے، لیکن 4 کو چن کے رونما کر دیا۔ ایک کو محرم الحرام کا، ایک کو رجب المرجب کا، ایک کو شعبان المعظم کا، ایک کو رمضان المبارک کا۔ رمضان کو چن کر اللہ نے 12 مہینوں کا سردار بنا دیا۔ میرے بھائیوں، آگے چلیے، اس کائنات میں اللہ نے دن تو بہت سارے بنائے، لیکن 4 دنوں کو چن کر اللہ نے رونما کر دیا۔ ایک کو یوم الجمعہ کہا، ایک کو یوم الفطر کہا، ایک کو یوم الضحیٰ کہا، ایک کو یوم العرفہ کہا۔ ان 4 دنوں میں سے اللہ نے یوم الجمعہ کو چن کر سارے دنوں کا سردار بنا دیا۔ میرے بھائیوں، اللہ نے راتیں تو بہت سارے بنائے، لیکن 4 کو چن کر رونما کیا۔ ایک کو اللہ نے لیلۃ الجائزہ کا، ایک کو لیلۃ القدر کا، ایک کو شب معراج کا، ایک کو شب برات کا۔ ان 4 راتوں میں سے اللہ نے ایک کو چن کر ساری راتوں کا سردار بنا دیا۔ شب قدر کو چن کر ساری راتوں کا سردار بنا دیا۔ آگے چلیے، اس کائنات میں اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کو بہت سارے عطا فرمائے۔ 4 کو اللہ نے چن کر رونما کر دیا۔ ایک کو حضرت ابوبکر صدیق اکبر کا، ایک کو فاروق اعظم کا، ایک کو عثمان غنی کا، ایک کو حضرت علی حیدر کرار کا۔ ان 4 میں سے اللہ نے ابوبکر صدیق کو چن کر سارے صحابہ کا سردار بنا دیا۔ آگے چلیے، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی۔ کتنی دی؟ بولو بولو، کتنی؟ 4۔ کتنی؟ 4 بیٹیاں عطا فرمائی۔ ایک کو حضرت زینب کا، ایک کو رقیہ کا، ایک کو ام کلثوم کا، ایک فاطمہ الزہرا کا۔ حضرت فاطمہ کو 4 کا سردار بنا دیا۔ آگے چلیے، اللہ رب العزت نے اس کائنات میں امام تو بہت سارے بنائے، لیکن 4 کو چن کے رونما کر دیا۔ ایک کو امام اعظم ابو حنیفہ کا، ایک کو امام شافعی کا، ایک کو امام مالک کا، ایک کو امام احمد بن حنبل کا۔ لیکن ان 4 میں سے امام اعظم ابو حنیفہ کو چن کے سارے اماموں کا سردار بنا دیا۔ اللہ نے اس کائنات میں کتابیں تو بہت ساری اتاری، 4 کو چن کے رونما کیا۔ ایک کو تورات کا، ایک کو زبور کا، ایک کو انجیل کا، ایک کو قرآن مجید کا۔ لیکن اللہ نے ان 4 میں سے قرآن کو چن کر ساری کتابوں کا سردار بنا دیا۔ تو یہ قرآن چنی ہوئی کتاب ہے۔ ساری کائنات میں اللہ نے چن کر چیزیں اس امت کو عطا فرمائی۔ بیت اللہ کو چنا، اس امت کو دے دیا۔ نبی آخر الزمان کو چنا، اس امت کو دے دیا۔ یوم الجمعہ کو چنا، اس امت کو دے دیا۔ رمضان کو چنا، اس امت کو دے دیا۔ شب قدر کو چنا، اس امت کو دے دیا۔ اللہ رب العزت نے بیت اللہ کو چنا، اس امت کو دے دیا۔ یہ چن کر گلدستہ بنا کر اس امت کو اللہ نے عطا فرمایا۔ یہ اس امت کی شان ہے۔ تو قرآن مجید ایک معجزہ ہے۔ قرآن مجید کیا ہے جی؟ معجزہ ہے۔
قرآن مجید معجزہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور جو قرآن مجید کے ساتھ نسبت جوڑ لیتا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حضور علیہ السلام کا فرمان ہے تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، وہ تم میں سب سے بہترین ہے۔ اللہ نے وقت کے مالدار کو بہترین نہیں کہا، چودھری کو نہیں کہا، ڈگری والے کو نہیں کہا، وزیر اعظم کو نہیں کہا کہ فلاں بندے کے پاس مال بڑے وہ سب سے بہترین ہے، فلاں کے پاس چودراہٹ ہے وہ بہترین ہے، فلاں کے پاس عہدہ ہے وہ بہترین ہے۔ فرمایا نہیں، بہترین وہ ہے اگرچہ مال میں کم ہے، عہدے میں کم ہے، اگرچہ برادری میں کم درجے کا ہے، لیکن اس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے، اس کی نسبت قرآن کے ساتھ جڑ گئی، اللہ نے اس کو بہترین بنا دیا۔ آپ ذرا غور کریں نا، اپنی چیزوں پہ غور کریں، قرآن پاک کے ساتھ ایک کاغذ کی نسبت جڑ جاتی ہے، آپ جا رہے معمولی سا کاغذ ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کی نظر پڑ گئی، آپ اس کو اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے؟ بولو بولو، اٹھاتے ہیں نا، اٹھاتے ہیں، صاف کرتے ہیں، چومتے ہیں، آنکھوں پہ لگاتے ہیں، پھر بلند جگہ پہ رکھ دیتے ہیں۔ اس کاغذ کی نسبت قرآن کے ساتھ جڑی، اللہ نے اس کو بلند مقام دے دیا۔ ایک لکڑی ہے جس کی آپ نے ریل بنائی، اس کی نسبت قرآن کے ساتھ جڑ گئی، آپ کی ضرورت نہیں ہوتی اس پہ پاؤں رکھے، کیونکہ اس کی نسبت قرآن کے ساتھ جڑی، اللہ نے اس کو مقام دے دیا۔ اسی طرح اگر کوئی 7 سال کا بچہ ہے، 10 سال کا بچہ ہے، 15 سال کا بچہ ہے، اس کی نسبت قرآن کے ساتھ جڑتی ہے، اللہ اس کو بھی پیچھے نہیں رہنے دیتا۔ بڑے بڑے پیچھے کھڑے، بڑے بڑے مالدار پیچھے کھڑے، چودھری پیچھے کھڑے، وزیر پیچھے کھڑے، ڈگری والا پیچھے کھڑے، اللہ آپ سے قرآن کو اٹھاتا ہے، سب سے آگے کھڑا کر دیتا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ حافظ قرآن ہے، جو قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے۔ مولانا حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی، فرمایا دنیا والوں تم اللہ کے ولی تلاش کرتے ہو نا، اللہ کا ولی کون ہے؟ کبھی کسی کو بنا لیتے ہو، کبھی کسی کو جس میں لمبا جبہ پہنا آپ سمجھتے اللہ کا ولی ہے، لمبی لمبی تسبیح پہنی اللہ کا ولی ہے۔ فرمایا یہ اللہ کے ولی نہیں ہے، یہ جو مدرسوں میں بیٹھ کے صبح و شام اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں، کیونکہ عظیم کتاب قرآن ہے، اور پڑھنے والے بھی تو عظیم بن جاتے ہیں نا، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ صبح اٹھتے ہیں تہجد میں قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھی آپ لوگ چلے جاتے وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، زور میں آتے ہو زور کی نماز پڑھ کے تم لوگ تو سارے چلے جاتے ہو، یہ اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، مغرب میں اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، عشاء میں اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ جو ہر وقت اللہ کا قرآن پڑھے اس کی ولایت میں شک ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کے ولی ہیں کیونکہ ان کے سینے کی نسبت قرآن کے ساتھ جڑ گئی۔ جو قرآن کے ساتھ جڑ گیا اللہ اس کو پیچھے رہنے دیتا نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، دین پڑھائیں، خدا کی قسم اگر قبر میں کھاتا کھلوانا چاہتے ہیں نا تو بچوں کو دیندار بنائیں۔ آخری بات کرنے لگا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر پہ جا رہے تھے، راستے میں ایک گزر ایک قبر سے ہوا، اللہ نے حالات منکشف فرما دیے تو دیکھا کہ قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، قبر میں آگ لگی ہوئی ہے، سانپ بچھو مسلط ہے اس بندے پہ۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، ترس بھی آیا، اللہ سے کال ملائی، کریم اللہ سے نا کال ملائی، بات کی یا اللہ تیرا بندہ ہے رحم کر، عذاب ہٹا دے، اتنا سخت عذاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جس کام سے جا رہے ہیں چل آگے جا، اس کے کرتوت ہے جو دنیا میں کر کے آیا وہ بھگتے گا، تو اپنا کام کر۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، لمبا سفر تھا، کئی سال گزر گئے، پھر واپس آئے، اسی قبر سے وہاں سے گزرے، قبر پہ کھڑے ہوئے، اللہ نے حالات منکشف فرمائے، دیکھنے لگے وہ بندہ جو عذاب میں جل رہا تھا، اس کی قبر میں آگ لگی ہوئی تھی، سانپ بچھو مسلط تھے، دیکھا کہ اس کی قبر تو جنت کا باغ بنی ہوئی ہے، جنت کی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، مزے میں ہے، قبر میں عذاب نہیں ہے، بلکہ اللہ نے قبر کو جنت کا باغ بنایا ہوا ہے۔ پھر اللہ سے کال ملائی، ہم کلام ہوئے اللہ سے، بات کی، یا اللہ سمجھ کوئی نہیں آئی،
مزے میں قبر میں لیٹا ہوا ہے، جنت کی کھڑکیاں کھلی ہیں اور تارے سے نگاہ یہ قبر وسیع ہو چکی ہے، اللہ سمجھ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ بات یہ جب تو واپس جا رہا تھا نا اس وقت اس کا بچہ یہ فوت ہو گیا، اس کے یتیم بچہ تھا، چھوٹا تھا، اب تو کئی سالوں بعد پھر واپس آیا، اس کا بچہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہے، جو اس بچے کی ماں تھی یعنی اس کی بیوی، اس نے اپنے بیٹے کو لیا مدرسے میں چلی گئی، مدرسے میں پہنچ گئی، قاری صاحب سے بات کی، قاری صاحب یہ میرا بچہ ہے، اس کو قرآن پڑھائیں، اس کو اللہ کا سکھائیں، اس کو دیندار بنائیں، اس کو تورات پڑھائیں۔ وہاں پہ جب یہ بچہ پہنچا تو استاد نے ایک پہلا سبق پڑھایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے شرم آئی کہ اس کا بچہ مجھے رحمان کہہ رہا ہے، مجھے رحیم کہہ رہا ہے، اور میں اس کے ابا کو عذاب دوں؟ میں نے اس وجہ سے اس کے ابے کا عذاب ختم کر دیا، مغفرت کر دی اور قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔ تو اتنا ہے قرآن پڑھنے کا اجر ثواب۔ اپنے بچوں کو نیک بنائیں۔ ہم بچوں کو اپنا بناتے ہیں کہ اچھا ڈاکٹر بنے، اچھا انجینئر بنے، بنانا چاہیے، ڈاکٹر بنائے، انجینئر بنائے، جو بھی بنائے، لیکن ساتھ اچھا انسان بھی بنائے، دیندار بھی بنائے، تاکہ مرنے کے بعد اس کو جنازہ تو آتا ہو، قرآن تو پڑھ کے ثواب کرنا جانتا ہو، اس کو قرآن تو آتا ہو۔ ہمارے استاد نے واقعہ سناتے تھے اکثر، ان کے ایک دوست تھا، اس نے اپنے بچے کو بڑی تعلیم دلوائی، بڑی تعلیم، انجینئر بنانے کے لیے باہر بھیج دیا، ڈگریاں لے کے واپس آیا، اکلوتا بیٹا تھا، آتی بیمار ہو گیا اور اتنا بیمار ڈاکٹروں نے لا علاج کرا دیا۔ اب وہ اپنے ابا کو گالیاں دے رہا ہے، اب لوگ اس کو سمجھاتے تھے تیرے ابا نے ساری دنیا تیرے پہ لگا دی، تو اس کو گالیاں دے رہا ہے، گالی نہ دوں تو کیا کروں؟ اب جس سفر پہ میں نے روانہ ہونا ہے نا، وہاں نہ انجینئر کی ڈگری کام آنی ہے، نہ ڈاکٹر کی ڈگری کام آنی ہے، نہ سائنس کی ڈگری کام آنی ہے، وہاں تو قرآن کی ڈگری کام آنی تھی، وہ اس نے مجھے پڑھائی نہیں۔ آپ سمجھ آ رہی ہے؟ وہ تو اس نے مجھے پڑھائی نہیں، تعلیم دین کی دی نہیں ہے، مجھے تو جنازہ تک نہیں آتا، نماز تک نہیں آتی، دین تو پڑھایا نہیں ہے، دنیا پڑھاتا رہا، میں اس کو گالی نہیں دوں تو اور کیا کروں؟ حقیقت یہی ہے میرے بھائیوں، آج حالات وہاں پہ پہنچ رہے ہیں، فتنوں کا دور ہے، اپنے بچوں کو دیندار بنائیں، حافظ بنائیں، اچھا انسان بنائیں، تعلیم سکھائیں، دین کی تعلیم ضرور سکھائیں، تاکہ ہم مرنے کے بعد یہ قبر کا کھاتا ہمارا کھلا رہے، پڑھے گا ہمارا بچہ قرآن، پڑھے گا ہمارا بچہ نماز، پڑھے گا ہمارا بچہ جو ہے وہ اللہ کا قرآن پڑھ کے پڑھائے گا، تو کھاتا جو کھلا رہے گا پڑھے گا، یہ ثواب ہماری قبر میں پہنچے گا۔ تو کوشش کریں اپنے بچوں کو دیندار بنائیں۔ یہ نہیں قرآن صرف رمضان تک ہے، رمضان گزر گیا قرآن بھی بند، پورا سال بند رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ جس طرح ہم رمضان میں قرآن کھول کی تلاوت کیا کرتے تھے، اسی طرح 11 مہینے میں قرآن پڑھیں گے، کرتے ہیں نا تھا، 11 مہینے قرآن کھولیں گے، قرآن کے ساتھ یاری لگائیں گے، نسبت جوڑیں گے، یہ قرآن آخرت میں بھی ہماری سفارش کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ